من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلوات پڑھیں گے ایک مرتبہ. شب جمعہ بھی ہے اور شب 27 ماہ مبارک رمضان بھی ہے کہ جو بعض روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ شب بھی شبہ قدر میں سے ایک شب امکان رکھتی ہے. لہذا اس شب میں بھی ہمیں بعض دعاؤں اور اعمال کا تذکرہ ملتا ہے، خصوصاً امام سجاد علیہ السلام کی جانب سے. آج کی شب میں کچھ دعائیں ہیں جو کہ خصوصی آپ سے نقل ہوئی ہیں. شب جمعہ شب مغفرت ارواح بھی ہے اور شب جمعۃ الوداع بھی ہے. اپنے تمام مرحومین اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ اور بالاخص اس بارگاہ کے جتنے خادمین مرحوم ہو چکے اور اس سلسلے کو برگزار کرنے والے جتنے بھی ہمارے برادران ہیں، ان سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی قدر، حقیقت عبودیت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ زمر کی 53 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفوس اپنی جان پر اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے.
بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کھانے والا ہے پروردگار۔ لہذا اس اعتبار سے بندوں کو ہمیشہ خدا کی جانب اس امید کو قائم رکھنا چاہیے کہ بندہ جب بھی پلٹ کر اپنے پروردگار کی طرف جانا چاہے گا، پروردگار کی جانب سے اس کے لیے استغفار اور توبہ کے دروازے کھلیں گے۔ پروردگار توبہ قبول کرتا ہے ہر اس بندے کی کہ جو اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو اور پروردگار سے توبہ کو، استغفار کو طلب کرے، ندامت اس کے اندر موجود ہو تو پروردگار اخلاص کے ساتھ ہونے والی ہر توبہ کو حتماً قبول کرتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں یا غیر اہم سمجھتے ہوئے ساری زندگی گناہ میں بسر کرنے کے بعد توبہ کی طرف اس وقت متوجہ ہوتے ہیں کہ جب موت ان کے سر پر آ چکی ہوتی ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں ہم اب ایمان لائے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ اگر ایسی حالت میں کسی نے یعنی اس وقت تک توبہ نہیں کی جب تک کہ موت اس پر واقع ہو جائے، دو اسٹیپس ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک موت کا انسان کے اوپر واقع ہونا ہے اور ایک انسان کے اوپر موت کا طاری ہونا ہے۔ یہ دو مرحلے ہیں، گرچہ بعض اوقات ان کے درمیان میں ہمارے اور آپ کے حساب سے فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن مرنے والے کے لیے اس دوران بھی بہت کچھ موجود ہوتا ہے۔ وہ مرحلہ جہاں پر موت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، آثار موت کے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ آثار ظاہر ہونے کے بعد اگر بندہ توبہ کرے تو قرآن نے واضح طور پر منع کر دیا، لیست التوبہ، ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں اگر آخر وقت میں توبہ کرتے ہیں تو پروردگار وہ لوگ جو کافر ہیں ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں سے پرہیز اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض گناہوں کا نتیجہ انسان کی موت کا کفر کے اوپر ہونا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے موٹے گناہ یا کوئی گناہ ہم کر رہے ہیں آخر میں ہم توبہ کر لیں گے، عزیزان من ضروری نہیں ہے۔ انسان بعض اوقات اسی دھوکے میں رہتا ہے جبکہ وہی گناہ جسے وہ معمولی سمجھ رہا ہے اس کو کبیرہ بنا دیتے ہیں، اور یہ کیفیت بعض اوقات انسان کو اتنا شقی بنا دیتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پاتا، اور بعض صورتوں میں یہی کیفیت اس کو حتیٰ کافر بنا دیتی ہے۔ اب اگر کافر ہو جائے بندہ تو پھر پروردگار اس کے لیے توبہ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ دوسری جانب یہ کہ ہم وارد کیسے ہوں بندگی کی وادی میں، عبودیت کی وادی میں۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 94 برس کا زاہد اور عابد ہے، اور ایک عمر اس نے خدا کی عبادت میں گزاری، لیکن اپنی عمر کے آخری حصے میں آ کر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کرتا ہے تو امام نے فرمایا، پہلی بات جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ علم سیکھنا نہیں ہے، سیکھنے کی جو منزل ہے آپ جانتے ہیں، اس میں سے بعض جانور بھی ہیں ان کو بھی کچھ سکھایا جا سکتا ہے۔ سرکس میں جانوروں کو ہزارہ چیزیں سکھا دیتے ہیں، لوگ اپنے بندر کو، طوطے کو، گھر کے پالتو جانوروں کو پتہ نہیں کیا کیا سکھا دیتے ہیں۔ یہ سکھانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی شے کو حفظ کر کے دوہرا لینا یہ علم نہیں کہلاتا۔ زیادہ غور کیجیے گا، جانور میں بھی چونکہ علم کیوں نہیں ہے؟ علم اس لیے نہیں ہے کہ یہ جانور جو اس نے سیکھ لیا ہے آگے کسی کو سکھانے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ اس نے کاپی کرنا تو سیکھا ہے، سمجھا نہیں۔ انسان کے اندر، اور اسی وجہ سے معلم کی بھی جو اہمیت ہے وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ معلم وہ ہوتا ہے جس نے چیز کو پہلے خود سمجھا ہوتا ہے، پھر اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے شاگردوں کو وہ چیز سمجھا سکے۔ لہذا کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم رٹے مار کے امتحان پاس کر کے اپنے لیے ڈگری جمع کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے، یہ علم نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا امام نے فرمایا کہ نور ہے کہ جس کو پروردگار اپنے بندوں کے دلوں میں اتارتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ
اطلب العلم باستعمالہ، علم کو طلب کرو اس کے استعمال کے ذریعے سے، یعنی کیا؟ خود ہمارے دین کے علم میں یہ چیز ہمارے لیے جاری ہے، جو چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر وہ چیز ہمارے لیے کبھی بھی علم نہیں بنے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، اور اس طرح کے اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں۔ اب اگر میں کوئی چیز جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں تو وہ پھر میرے لیے معلومات تو ضرور ہے، میرے علم کا حصہ نہیں۔ اگلے مرحلے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سوال کر کے پوچھتا ہے کہ یا ابا عبداللہ ما حقیقت العبودیہ، عبودیت بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اب امام اس کو اشارہ فرماتے ہیں قال ثلاثۃ اشیاء، امام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوشش کریں گے کہ ہم اپنے لیے اس کو باعث نصیحت قرار دیں، اپنے لیے باعث ہدایت قرار دیں۔ میرا آپ کے سامنے بیان کرنا خود میرے اپنے لیے باعث ہدایت ہو، باعث غور و فکر ہو اور نتیجتاً باعث عمل قرار پائے، اس لیے کہ یہ تمام بیانات، یہ ساری باتیں، ان کا نتیجہ اگر عمل کی صورت میں ظاہر نہ ہو تو بیکار۔ لہذا فرمایا پر امام نے 3 چیزیں، کیا چیزیں 3؟ فرمایا پہلی چیز یہ اللہ یر العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ الیہ ملکا، پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے لنفسہ، اپنی ذات کے لیے نہ دیکھے ان چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہیں اپنی ملک کے طور پر۔ اب یہ بڑی کلی بحث ہے، جو کچھ بھی، یعنی فرمایا فیما خولہ اللہ الیہ ملکا، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ملک یعنی اس کے اختیار میں اسے دے دیا ہے، لا یرا ملکا، اس کو اپنی ملک نہ سمجھے۔ اگر اپنی ملک سمجھے گا، لازمات اب یہاں سے بحث ہے، اگر اپنی ملک سمجھے گا تو استحقاق پیدا کرے گا۔ یہ جو ہمارا کہنا ہے یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ میں نے کیا، وہ میں نے کیا، یہی وہ ساری چیزیں جو ہمیں عبادت کی باؤنڈری سے ہمیشہ باہر نکالتی۔ دیکھیں، ایک اعتباری ملکیت اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہے جو دنیا کے بعض معاملات کو حل کرنے کے لیے ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو گھر دیا، کسی کو گاڑی دی، کسی کو مادی رزق میں سے کچھ دیا ہے، اب وہ جو اس کو اپنی ملکیت کے عنوان سے پہچنواتا ہے، سب سے پہلی بات یہ پتہ ہے کہ بھائی جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کیا واقعاً وہ آپ کا اپنا ہے؟ کیا استحقاق ہے؟ مثلا کسی امیر باپ کے گھر میں پیدا ہو جانا، صاحب ثروت شخص کے گھر میں پیدا ہو جانا، یہ کیا تمہارے اختیار میں تھا یہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا؟ اختیار میں نہیں۔ بس اگر اللہ نے تمہیں کسی ایسی جگہ پر پیدا کر دیا ہے تو یہ سمجھو کہ پروردگار نے مجھے بھیجا یہاں پیدا کیا کیوں ہے؟ کیا استحقاق تھا میرا کہ مجھے یہاں پیدا کیا جائے؟ کسی کو کسی غریب فقیر گھرانے میں پیدا کرنا۔ اب دوسری جانب کیا ہے؟ شکایت۔ اب غور کیجیے گا، دونوں ہی معاملات یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کی ملکیت سمجھیں گے تو اصل سوال ختم ہو جاتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے وہاں کیوں بھیجا، اس کو وہاں کیوں بھیجا؟ نہیں۔ اب مثلا آپ سے اگر امتحان لینا ہو، کبھی آپ نے امتحان میں جو ممتحن ہے اس سے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ بھئی اس کو وہ پرچہ مجھے یہ پرچہ کیوں دیا؟ نہیں، جو پرچہ آپ کے پاس آ گیا ہے آپ نے اس کو حل کرنا ہے، دوسرے کے پرچے سے آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کا پرچہ آپ کی نظر میں بہت آسان ہے لیکن آسان ہونے کے باوجود بھی آپ نے حل نہیں کیا، فیل۔ اور وہ جس کا پرچہ بہت مشکل تھا اس نے مشکل ہونے کے باوجود اسے حل کر لیا، پاس۔ تو غور کیجیے گا، پاس اور فیل ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ مجھے کہاں رکھا گیا ہے، مجھے کس جگہ اتارا گیا ہے، میں کہاں موجود ہوں۔ اپنی استعداد کے مطابق اپنے معاملات کو خدا کے ساتھ سیدھا کر لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا بعض اوقات بعض دوستان یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہمارا کیا کمال، کوئی کسی کافر یا ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کا کیا نقصان ہے؟ نہ اس کا کوئی نقصان نہ آپ کا کوئی فائدہ، سیدھی سی بات ہے۔ یہ بات آپ کو خود بھی سمجھنی چاہیے۔ یہی آپ کا سوال کرنا
کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو میرا کیا کمال ہے اس میں اپنی چوائس سے تو مسلمان نہیں. یہی تو خدا چاہتا ہے. نہیں چاہتا پروردگار کہ آپ اپنی چوائس کے بغیر مسلمان ہوں. یہی تو چاہتا ہے. اب آپ کے لیے مسئلہ صرف یہ نہیں چاہتا وہ کہ آپ صرف اس وجہ سے مسلمان رہیں کہ آپ کے ماں باپ مسلمان تھے. آپ صرف اس وجہ سے شیعہ رہیں کہ آپ کے ماں باپ شیعہ تھے. اگر اس بیس پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے کہ میرے ماں باپ شیعہ تھے اور میں شیعہ ہوں، تو میری طرف سے آج لکھ کر رکھ لیں کہ جنت میں نہیں جا سکتے. اس لیے کہ یہ اسلام، یہ تشیع، یہ مذہب، یہ دین خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. پورا قرآن بنا پڑا ہے. لوگ ائمہ کے مقابلے پہ، انبیاء کے مقابلے میں کیا کہتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد. یہ کیا کرتے تھے؟ آباء و اجداد کا دین خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. ہم سے اگر قبر میں پوچھا گیا کہ تم نے ان تمام چیزوں پر عمل کیوں کیا، یہی مذہب کو اختیار کیا، اور آپ نے پلٹ کر کہا کہ بھائی امی ابو نے ایسا سکھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ جاؤ پھر اپنے امی ابو سے ہی حساب کتاب لو، جنت انہی سے مانگو. کیوں؟ یاد رکھیے گا، آپ کے پاس آپ کے عقیدے کی دلیل اور ٹھوس دلیل ہونی چاہیے. اب یہ جو مرحلہ ہے، غور کیجیے گا، کوئی آگے اور کوئی پیچھے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ریس دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک ریس ہوتی ہے سیدھی لائن میں. جب سیدھی لائن میں ریس لگائی جاتی ہے تو سب کو ایک برابر کھڑا کیا جاتا ہے. لیکن اگر ریس دائرے کی شکل میں ہونی ہو، ریس کے اندر دائرہ کا کوئی کام ہو، موجود ہو، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو کبھی بھی ایک ساتھ ایک لائن میں نہیں کھڑا کیا جاتا، بلکہ ان کو آگے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے. اب جو انسان اس فرق کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ سیدھی لائن اور دائرے میں کیا فرق ہے، تو وہ پہلے سیدھی لائن کو دیکھے گا، پھر جب ان کو دیکھے گا کہے گا بھئی یہ تو ظلم ہے. کچھ لوگوں کو آگے کھڑا کیا ہوا ہے، کچھ کو پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے. لابا تو جو آگے وہ تو آگے نکل جائے گا، اور جو پیچھے وہ تو پیچھے رہ جائے گا. تب اس کو کیا سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ متوجہ نہیں ہیں، وہ سیدھی لائن کی دوڑ تھی، یہ دائرے کی دوڑ ہے. اس میں جو سب سے اندر والے دائرے کی طرف کھڑا ہوا ہے اس کا فاصلہ کم ہے، اور جو سب سے باہر والے پہ کھڑا ہوا ہے اس کا فاصلہ سب سے زیادہ ہے. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کا آخر کا لائن کا جو فاصلہ ہے وہ برابر کرنا ہے تو یہاں پر ان کو آگے پیچھے کھڑا کرنا ہوگا. اسی طرح سے پروردگار نے دنیا میں لوگوں کو آگے پیچھے کھڑا کیا. کسی کو مثلا شیعہ سید بڑے مذہبی علمی گھرانے میں پیدا کیا، کسی بیچارے کو کسی کافر غریب مثلا فقیر ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا. اب یہ دونوں قیامت کے دن جب خدا کے سامنے آئیں گے تو کیا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس عالم سے سوال اللہ تعالیٰ کرے گا، اس مومن کے گھر میں پیدا ہونے والے سے جو سوال کرے گا، وہ بیچارے کافر اور غریب سے بھی وہی سوال کرے گا؟ ہرگز نہیں. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اس سے وہ سوال کیا جائے گا جس جگہ پر اس کو رکھا گیا، اسی انداز سے اس سے حساب کتاب لیا جائے گا جس حساب سے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا. اور وہ جو غریب فقیر ہے، جو دین سے دور ہے مثلا، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے امتحان لے گا. اس نے اپنی غربت میں، اس نے اپنے دین سے دوری کے باوجود بھی اپنی عقل سے اگر ذرا سا بھی خدا کو سمجھ کر اس کی طرف حرکت کی، ممکن ہے وہ اس تھوڑے سے عمل کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے. اور میں ایک عالم گھرانے میں پیدا ہو کر، ایک سید گھرانے میں پیدا ہو کر اگر ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا لیکن اپنے ایمان کی کوئی دلیل حاصل نہیں کر سکا، اپنے ایمان پر ذرہ برابر بھی عمل نہ کر سکا، تو ان تمام نمازوں کے ساتھ جہنم میں جھونکا جائے گا. لہذا جانے من اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بالکل خداوند کریم نے اپنی انصاف کے مطابق اس سارے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے. بس اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں ریس میں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم سے سوال بھی اسی اعتبار سے سخت کیے جائیں گے. اور وہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے اس کا دائرہ چھوٹا ہے، اس سے سوالات بھی آسان کیے جائیں گے. لہذا اب مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ ہے انسان میں یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ جہاں پر وہ اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنا استحقاق، کوئی حق نہیں ہمارا، کسی چیز پر بھی کوئی حق ہمارا نہیں. بس جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس کی ملکیت ہے. اب غور کیجیے گا، جب ہم نے یہ سوچ لیا، ہم اس منزل پر پہنچ گئے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ اس کی ملک ہے اور اس کی عطا ہے، تو اب ہم نے ان چیزوں سے متعلق جو عمل انجام دینا ہے وہ اسی کیفیت کے ساتھ انجام دینا ہے. مثلا ایک مرحلہ صرف یہ ہے کہ میں
فرض کریں کہ یہاں پر کسی کو 10 روپے دے کر جاؤں اور کسی کو 100 روپے دے کر جاؤں اور کسی کو 1000 روپے دے کر جاؤں اور یہ کہوں کہ یہ میری امانت ہے، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا۔ اب یہاں جب میں نے کہہ دیا میری امانت ہے اور اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا، تو اب یقیناً جب میں نے کسی کو 10 روپے دیے ہیں اور کسی کو 1000 روپے دیے ہیں تو میں دونوں سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ ان دونوں کا استعمال بھی ایک جیسا ہی ہوگا، اصلاً میں توقع نہیں رکھتا۔ اب بات کیا، ساری بات یہ ہے کہ ان کو جو میں نے دیا ہے، اب معرفت کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے جس کا عمل جتنا احسنت ہوگا اس کو اس کے حساب سے جواب ملے گا، اسی حساب سے اس کو جزا ملے گی، اسی اعتبار سے کہ کس نے میری امانت کو کیسے استعمال کیا۔ اب جس کو 10 روپے دیے ہیں وہ یہی نوٹ پکڑ کر روتا رہے اس بات پر کہ یار مجھے تو 10 روپے دے دیے، میں کیا امانت داری دکھاؤں، 10 روپے میں کون سی امانت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اسی پہ روتے روتے میں زندگی گزار دے، تو جزا اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ 1000 روپے والا میرے جب پلٹتے ہی یہ سمجھنے لگے کہ بھائی مولانا صاحب نے دے دیا ہے، اب مولانا صاحب کیا حساب کتاب لیں گے، چلو چل کے عیاشی کریں، بس دونوں ہی اگر بے ایمان ہیں تو دونوں کا ٹھکانہ ایک ہے۔ لیکن اگر دوسری جانب دونوں ہی اپنے طور پر متوجہ ہوں، اب جس کو 10 روپے دیے ہیں وہ یہ سوچے کہ بھائی 10 روپے تو دیے ہیں، اس کا بہترین مصرف میں کیا کر سکتا ہوں، چاہے وہ 10 روپے کا ہی مصرف کیوں نہ ہو، اس کا جو بہترین مصرف ہے وہ کر دوں۔ اب 10 روپے والے کو اپنے معاملات کو نمٹانے میں کتنی دیر لگے گی؟ مثلا اس نے یہ سوچا کہ بھئی 10 روپے تو ہیں، کسی غریب کو دے دیتا ہوں، کسی مستحق کو دے دیتا ہوں، اس سے زیادہ مصرف میری نظر میں کوئی نہیں ہے، کوئی مستحق اس نے ڈھونڈ کر اس کو دے دیا، فارغ ہو گیا۔ لیکن اب غور کریں، وہ جس کو 1000 روپے دیے گئے ہیں اس اعتبار سے اب وہ سوچے گا کہ بھائی کیا کروں، یہ تو بہت سارے 1000 روپے ہیں، ان کو کیسے کیسے استعمال کروں، اگر سارے کے سارے ہی کسی غریب کو دے دیتا ہوں تب بھی اسراف ہے، اگر روک کے رکھتا ہوں تب بھی مشکل ہے، اب کم از کم اس کو تقسیم کرنا ہے، تقسیم عادلانہ نہ کر سکا تب بھی۔ بس اب غور کریں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر کم دیا ہے، اگر وہ غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی کو آسان بنایا ہے، جس کو پروردگار نے زیادہ دیا ہے اس کے لیے امتحان سخت ہے، لہذا اس پر رونا، اس پر دھونا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، مجھے غریب رکھا، مجھے وہاں پیدا کر دیا، مجھے ایسا پیدا کر دیا، مجھے ویسا پیدا کر دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ امانت داری جو چند سیکنڈوں میں کر کے اس مقام کو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، رونے دھونے میں ختم کر دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ 0/0۔ لہذا اب مرحلہ کیا ہے بھائی، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ، دونوں ہی بیٹھ کر یہ سوچیں کہ بھائی امانت ہے، چاہے 1000 روپے امانت ہو چاہے 10 روپے امانت ہو، بہترین استفادہ، اگر دونوں بہترین استفادہ کرتے ہیں تو دونوں برابر کے اجر پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 1000 روپے والا صرف اس لیے اجر زیادہ پائے گا کہ اس نے زیادہ خرچ کیا، نہیں، یہ زیادہ خرچ کرنا اگر اس نے خود اپنے لیے خود سے کمایا ہوتا تو اجر زیادہ مل جاتا۔ لہذا اب یاد رکھیے گا، اللہ کے نزدیک مرحلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے 10 روپے خرچ کیے، کس نے 1000 روپے خرچ کیے، اللہ کے نزدیک صرف مرحلہ کیا ہے، کس نے بہترین استعمال کیا۔ تب انسان سوچے نا، جس کے پاس کم ہوگا اس کے لیے بہترین استفادہ تلاش کرنا آسان ہے، اس کے لیے یہ کام آسان ہے کہ وہ اس مرحلے کو انجام دے۔ لہذا وہ لوگ کہ جن کے پاس پر، اسی لیے یاد رکھے گا فقر اختیاری کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فقر کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی حساب کتاب نہیں۔ لہذا ائمہ کے اصحاب، ان کی روش کیا تھی؟ اپنی ضرورت سے زیادہ کا کوئی سامان، کوئی چیز گھر میں رکھتے ہی نہیں تھے۔ جناب ابو ذر کے بارے میں واقعات ملتے ہیں، صرف اس دن کا جو کھانا ہے اس سے اوپر حضرت ابو ذر کے گھر میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگلے دن کیا کھاؤ گے؟ اب رازق اللہ تعالیٰ، میں نے تھوڑی کرنا، جس نے آج کا رزق وہ کل کا رزق بھی دے گا، باقی کا کیا کرو گا؟ باقی مر گئے تو کیا ہوگا یہ بتاؤ؟ یہ جو باقی تم جمع کر کے گھر میں رکھنا چاہتے ہو، آج اگر موت آ گئی تو اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ لہذا جب شام میں آپ کو تبعید کیا گیا اور آپ شام میں موجود تھے تو امیر شام نے 1000 دینار تھیلے میں رکھ کر بھجوا دیا غلام کے ذریعے سے، وہ چلا گیا، جانے کے بعد اس نے دیا۔ اب انہوں نے یہ جاننے کے لیے، مطلب ہوتا ہے نا ہمارے ہاں یہ سازشیں آج کل بھی کراتے ہیں، کسی کے گھر پیسے پہلے بھجوا دیے پھر چھاپا مار کے خود ہی دریافت کر لیا۔ ہاں ہمارے ہاں تو بھائی لوگ، آپ کو پتہ ہے
ہمارے سیکیورٹی پہ جو اکثر ہیں ان کی ماشاءاللہ تقریباً کارروائیاں ایسی ہوا کرتی ہیں. تو انہوں نے بھی لال بات ہے جہاں سے ریشے ملیں گے جا کے عادتیں تو سیم ہوں گے. تو اب کیا ہوا، انہوں نے جہاں بھجوائے وہاں سے چھاپا ڈلوا دیا تھوڑی دیر میں، یہ سوچ کر کے ابو ذر کے گھر سے 1000 دینار نکلیں گے تو ہم پوچھیں گے ہاں بھائی کہاں سے لائے، شور مچے گا، لوگ کہیں گے ہاں بھائی ابو ذر اوپر سے تو اتنا پرہیزگار نظر آتا ہے، اندر سے 1000 دینار نکلے وغیرہ وغیرہ. یہاں جب چھاپا لگوایا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. وہ جانتا تھا کہ پیچھے سے 1000 دینار آئے ہیں، جب کچھ نہیں ملا تو بیچارہ خود کہنا وہ کہاں گئے 1000 دینار. جناب بزرگ کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس 1000 دینار کو اپنے گھر میں بچا کر رکھوں گا؟ تجھ سے زیادہ مجھے خدا کو حساب دینے کا خوف ہے. تو کیا سمجھتا ہے تجھے حساب کتاب دینے کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے. خوف مجھے کس کو دینے کا ہے؟ خدا. یہ چیز جو میرے پاس آئی میرے لیے نہیں ہے، جس وسیلے سے بھی آئی میرا حساب اللہ نے پورا کیا ہوا تھا. جتنی دیر میں تمہارا پہلا بندہ دے کر گیا اور جتنی دیر میں تمہارے سب کا سب راہ خدا میں نے تقسیم کر دیا. عزیزان من، کیوں جب آپ کے پاس کوئی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے تو آپ کے لیے سوال بھی نہیں ہے پروردگار کی جانب سے. لیکن یہ مرحلہ بھی ہم نے کب طے کرنا ہے؟ وہ جو تھوڑا سا ہے اس تھوڑے سے میں ہم بعض اوقات یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ 5 روپے بن رہے ہیں، یہ 10 روپے بن رہے ہیں، یہ کسی کو کیا دینا. نا عزیزان من، حساب کتاب رکھیں. جو کچھ بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ 1 روپیہ ہے، اس کو خدا کی امانت سمجھیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مستحق تک پہنچانے کی کوشش. آپ کا کام ہے پہنچانا، اللہ کا کام ہے حساب کتاب کرنا. لہذا آپ امام نے خود فرمایا کہ جب بندہ چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے، یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے کمایا. اب ہے نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، ذرا سا پیسہ گھر میں زیادہ آنا شروع ہو جائے وہ کہتے ہیں جی میں نے کیا، میں نے یوں کیا، میں نے تم کیا. تم نے کیا کیا؟ اصلاً انسان کا اپنے نفع و نقصان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچانے کا ارادہ، وجہ کوئی بھی ہو، نفع حاصل پہنچانے کے لیے اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں. کم ترین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. اس آزمائش کے تحت اب ہوتا ہے دونوں ایک جیسی محنت کر رہے ہیں، دونوں جیسا کام کر رہے ہیں، بلکہ سامنے والا شاید دوسرا زیادہ احتیاط کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے باوجود اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ تمہاری تدبیریں ہیں جن کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے؟ تم نے کوئی کمال کیا؟ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. جو رزق پہنچتا ہے وہ خدا کی طرف. ایک چھوٹا سا واقعہ بس آپ کی خدمت میں عرض کرو اور پھر بات کو آگے بڑھاؤ. ہمارا نہیں ہے نہ نفع پر کوئی اختیار ہے، نہ نقصان پر نہیں ہے. انسان واقعا اگر خدا ارادہ کر لے کسی کو نقصان نہ پہنچنے کا تو وہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک بہت زمانے، یعنی یہ کافی پرانی بات ہو گئی ہے، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ زمانے میں خود یونیورسٹی میں تھا، آج سے سمجھ لیں 20-22 سال 25 سال پہلے کی بات. کہیں کسی چینل پہ گزرتے میں آتے جاتے میں تھوڑی سی دیر کے لیے کسی پروگرام کا ایک چھوٹا سا میں نے حصہ دیکھا، تو باقی بہرحال دیکھنے کی ضرورت نہیں. بظاہر وہ کوئی کامیڈی پروگرام بنایا گیا تھا. اب اس کا جو تھوڑی دیر میں بیٹھا 15-20 منٹ میں جو تھیم مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ کوئی بہت پیسے والی فیملی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا نقصان ہو جائے. کیا چاہتی ہے وہ؟ بہت پیسہ ہے. اب وہ کامیڈی میں بنایا انہوں نے کہ جی بہت پیسہ ہے ہمارے پاس، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے. اب یہ انہوں نے بنایا کامیڈی میں تھا، سارا مذاق کے عنوان سے، کہ اس میں ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں، اچھا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا نقصان کرو گے ہم آپ کو انعام دیں گے. اب اس انعام کی خاطر ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں 100% آپ کا نقصان ہو. انہوں نے کہا یقین ہے، یقین ہے. کبھی کیا آئیڈیا ہے؟ کہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ایک جوتے کی فیکٹری بنائیں اور اس کے جو سول جوتے کے آپ بنائیں اس میں سوراخ کر دیں. اب جوتے کے سول میں سوراخ کو کون خریدے گا؟ یقیناً کوئی نہیں خریدے گا. جو آپ مال بنائیں گے مارکیٹ میں ہوتا ہے، جو کوئی نہیں خریدے گا نقصان ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھائی یہ آئیڈیا تو اس کا زبردست ہے، چلو کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نقصان اگر ہو گیا تو تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا. پھر ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے جوتے بنائے. جوتے بنانے کے بعد جب مارکیٹ میں اتارے، اب مطلب اس کلپ کی حد تک کہہ رہا ہوں میں، تو اس میں مطلب انہوں نے دکھایا کہ کیا ہوا جی. جب وہ جوتے آئے تو کچھ عرصے بعد پتہ لگا کہ بھئی یہ تو جوتا بڑے تھوڑا دھڑ بک رہا ہے، بلکہ اب تو بلیک میں بکنا شروع ہو گیا. انہوں نے یہ کیا ہوا؟ انہوں نے جا کے مارکیٹ میں سروے کیا تو اب کوئی کہہ رہا ہے جی وہ یہ جوتے میں سوراخ تھا، میں نے یہ جوتا لے کر پہنا تو میری مطلب شوگر کم ہو گئی. کسی نے کہا جی میرا بلڈ پریشر کم ہو گیا. کسی نے کہا جی میں گردے کا مریض تھا. یوں مطلب جو بھی باتیں. تو بالآخر کیا ہوا
کہ وہ جوتا جس کے اوپر ان کو 100% یقین تھا کہ اس میں ہمارا نقصان، اگر خدا، اب وہ تو مذاق کے عنوان سے انہوں نے بنایا، لیکن میں اس دور میں بھی یہ بات سوچ رہا تھا کہ اگر خدا کسی کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو انسان اس قدر بے بس ہے کہ اپنا نقصان بھی نہیں کر سکتا۔ بس ہماری حقیقت یہ ہے عزیزان من۔ اچھا، اب ہم اس کو کس عنوان سے دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید جس کو اللہ تعالیٰ نفع پہنچا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت ہی عزیز بندہ ہے، اس کے کوئی مرتبے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ نہ عزیزان من۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، یاد رکھیے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، چاہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو، اس کی آزمائش کا مرحلہ سخت ہوتا ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت بھی کیا کرتے تھے؟ اپنے پاس کوئی چیز اپنی ضرورت سے زیادہ جمع نہیں کیا۔ لہذا جس دن انسان، اچھا اب اس کو خرچ کرنے کے لیے مرحلہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روپے دے دے، اپنی ضرورت سے زیادہ کو جب آپ امانت سمجھیں گے اللہ کی، تو اس کو خدا کی راہ میں قربان کرنا آپ کے لیے ذرہ برابر مشکل نہیں ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ لأن العبد لا يكون له ملک، اس لیے کہ اگر کوئی شخص واقعاً بندہ ہو تو اس کی کوئی ملک نہیں ہوتی۔ غلام کی اپنی کوئی ملک ایسا ہوتی نہیں ہے، وہ جو کماتا ہے کس کا مال کہلاتا ہے؟ اس کے مالک کا مال ہوتا ہے۔ یرون المال مال اللہ یزعونہ حیث امرہم اللہ تعالی بہ، لہذا جو اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، اللہ کے مال کو اللہ کا مال سمجھتا ہے، وہ اس کو وہاں استعمال کرتا ہے جہاں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امر کیا ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ عبد بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمایا کہ ولا یدبر العبد لنفسہ تدبیرا، کہ جو عبد ہو جاتا ہے وہ اپنے لیے کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ خوب اب یہاں پر کچھ مسائل ہیں تھوڑے سے۔ کیا اس تدبیر نہ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کچھ کرنا ہی چھوڑ دیں، کچھ سوچنا ہی چھوڑ دیں، وہ پلاننگ ہی چھوڑ دیں، ہاں کامیابی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار نے ہمارے اندر مثلاً پیدا کی ہیں۔ اگر مثلاً شخص پڑھائی میں اچھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی ڈائریکشن میں آگے بڑھائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنیکل ہنر دیا ہے اسے چاہیے اپنے اندر سے اس ہنر کو نکالے اور اس ڈائریکشن میں اپنے آپ کو بڑھائے۔ اب اس اعتبار سے یہ تدبیر بنیادی طور پر کرنا یہ مراد نہیں۔ مراد کیا ہے؟ آپ کو اگر یہ سمجھ میں آ گیا مثلا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کے اپنے ارادے بہت کچھ ہوتے ہیں، خدا کچھ ماحول ایسا ایجاد کرتا ہے کہ آپ کسی خاص جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس کا معلوم کیسے کریں؟ معلوم ایسے ہوتا ہے، آپ کی اگر صحیح اور پوری کوشش کے باوجود کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ آپ اس طرف سے۔ انسان اپنی زندگی پہ غور کرے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں واضح طور پر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ گویا خدا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یہاں تک لے آیا۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد یا اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد کہ یہاں خدا نے مجھے پہنچایا ہے، اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھے۔ اگر حال بہتر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا کہ خدا مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ اب جو ڈائریکشن اس نے آپ کو دے دی، اب جہاں آپ آ گئے، جس جگہ لگ گئے، ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ اس دفعہ میں 20 روپے جمع کروں گا، اگلی دفعہ میں 40 روپے جمع کروں گا، پھر میں یوں کروں گا، وہ جو شیخ چلی والی پوری داستان ہے، کہ میں ایک انڈا اور اس سے میں پتہ نہیں مرغی نکلے گی، وہ انڈے دے گا، اور پورا پولٹری فارم کھڑا ہو گیا اور بعد میں پتہ لگا وہ ایک انڈا بھی ٹوٹ گیا۔ عزیزان من، جب آپ ایک راستے پر آ گئے، اپنا ہم و غم دین بنائیں، اس بات کو اپنا ہم و غم قرار دیں کہ میں خدا کی اطاعت کیسے کروں، اگر معاشرے میں فساد ہے اس فساد کو ختم کیسے کروں، اس معاشرے کو الہی معاشرہ کیسے بناؤں۔ میرا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ میرا اگر زمانے کا امام ظہور نہیں کر رہا تو میں نے کیا عمل انجام دینا ہے، میں نے کیا ڈیوٹی انجام دینی ہے۔ اب ہم اپنے طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کیوں وقت نہیں نکال پاتے دین کے لیے، امام کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کا بوجھ ہماری کاندھوں پر ہے، سب کچھ ہم نے خود کرنا ہے۔ نہیں عزیزان من، تمام چیزوں کو خدا کے حوالے کر دیں، جو آپ کی ذمہ داری جہاں بنتی ہے اس کو انجام دیں، جہاں آپ کا وظیفہ بنتا ہے جو چیز اس کو انجام دیں،
اس انجام دینے سے آگے اس کو اپنا ہم و غم نہ بنائے. جو آپ کا وظیفہ بنتا تھا اس کو اس حد تک انجام دے، اگر نہیں ہو رہا خدا پر چھوڑ دیں. اس کے لیے اتنے پریشان نہ ہو کہ پھر آپ اپنی زندگی میں دین کے لیے وقت نہ نکال سکیں، اپنے زمانے کے امام کے لیے وقت نہ نکال سکیں. لہذا یہ جو ہم نے سب تصور کیا بھائی میری زندگی میں تو بہت مشکلات ہیں، میں سارا دن یہ کرتے رہتا ہوں. بابا یہ ساری مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، ان مشکلات کو خدا کے حوالے کرو گے تو خدا تمہارا کام کرے گا. جب تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے کرنا ہے تو خدا کہتا ہے ٹھیک ہے کر لیں. آپ خدا کے حوالے کریں گے تو خدا آپ کا کام کرے گا. لہذا آپ جب اپنے لیے تدبیر نہیں کرتا. آپ مثلا اس کی مثال لیں، ایک عام انسان کا اگر کوئی غلام ہو، وہ غلام لازمہ تو یہ تو سوچے گا نا کہ بھئی میں نے اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے، اتنے بجے میں نے کھانا کھانا ہے. لیکن اس کے بعد وہ کسی معاملے کو سوچتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی میں نے کیا کرنا ہے. مالک مجھے کہے گا یہاں چلے جاؤ، میں یہاں چلا جاؤں گا. مالک کہے گا وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤں گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جس کام پر مجھے خدا نے لگا دیا اس کو خلوص کے ساتھ انجام دوں. یہ سوچوں کہ میں نے اپنے مالک کو راضی کیسے کرنا ہے. جب وہ یہ سوچنے کی بجائے یہ سوچنے پلاننگ کرتا رہے میں ایسے کر لوں، میں ویسے کر لوں. یہاں اس نے وہی والی بات ہے، شیخ چلی کی طرح سے پورا پلیٹ فارم کھڑا کر دیا اور وہاں سے مالک نے آگے کہا جاؤ فلاں جگہ فلاں کام کرو. ہمارے ساتھ زندگی میں مایوسیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ ہم زندگی میں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہر وقت سوال رہتا ہے کہ اگر ہم نے یوں نہیں کیا تو میں فقیر رہ جاؤں گا، میں اپنی زندگی میں پیچھے رہ جاؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا تو یوں ہو جائے گا، میں نے وہ نہیں کیا تو یوں ہو جائے گا. یہ تمام کے تمام خوف یاد رکھیے گا، جتنے بھی خوف ہیں یہ سارے کے سارے منفی خوف ہیں جن کا منشا شیطان ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوچنے نہیں دیتا، خدا کے اوپر توکل کرنے نہیں دیتا. شیطان اس کا کام ہی یہی ہے. لہذا ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ میں خدا تک پہنچنے کے لیے بہترین راہ کون سی اختیار کر سکتا ہوں. جو راہ، جو صلاحیت اس نے مجھے دی ہے اس پر اعتماد کرنا سیکھیں. لہذا جب ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے تو کہتے ٹھیک ہے جب تم میرے اوپر اعتماد نہیں کر رہے تو جو کرنا چاہتے ہو خود کر کے دیکھ لو. وَجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَى عَنْهُ. پس وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اپنے تمام اشتغالات کو کس چیز میں صرف کرتا ہے؟ ان چیزوں میں صرف کرتا ہے جس چیز کا امر اللہ نے اس کو دیا ہو اور جن چیزوں سے روکا. مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، میری کس چیز کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے گا، مجھے کہاں سے رزق دے گا، یہ ذمہ داری اللہ کی. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے امر کیا کیا ہے، کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روکا ہے. پھر امام فرماتے کہ فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ إِنْفَاقٌ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. جو شخص ملکیت کو اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے انفاق کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کا امر کیا ہے ان ينفق فیہ. وَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ حَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا. ملک جب اپنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال نہیں، انفاق کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب مثلا فطرہ آپ نے نکالنا ہے. اگر آپ مثلا میں فطرے کے لیے جیسے ہمارے ہاں بعضوں کو کہتے ہیں جی سب سے بڑا مستحق تو میں ہی ہوں، جب تک آپ کی تدبیر آپ کی تفکیر یہ رہے گی تب تک آپ اس کو نکال. بابا اللہ تعالیٰ نے واجب کیا، کسی اور کا مال ہے، اگر تم مستحق نہیں ہو. یہ بالکل اسی طرح سے میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ کوئی بیچارہ نابینا سا اندھا پڑا ہوا ہے اور کوئی اس کے کشکول میں سے پیسے اٹھا رہا ہو، کس نظر سے دیکھیں گے آپ اسے؟ کیا دیکھیں گے، کیا کہیں گے اس کے بعد؟ آپ کہیں گے کس قدر ذلیل آدمی ہے. ایک اندھا آپاہج واقعاً مستحق جو شخص ہے اس کے بھی کشکول میں سے اٹھا رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ چور نہیں ہے، یہ چور سے زیادہ بدتر انسان ہے. اس سے جیسا ہی شخص وہ ہے جو اس کے کشکول میں پیسے پہنچنے ہی نہیں دیتا، اس سے پہلے کھا لیتا ہے. اب جو پر فطرہ نکالنا واجب ہے وہ فطرہ نہیں نکال رہا، اس کی مثال اسی جیسی ہے نا کہ جو کسی کے کشکول میں سے پیسے نکال رہا ہے، یہ تو پڑے ہوئے پیسے نکال رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، کشکول تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا. ورنہ عنوان دونوں کا ایک ہی ہے، اس کے کشکول سے نکال کر کھاؤ یا اس کا جو حق ہے وہ کھا جاؤ، دونوں ایک ہی بات ہے. لہذا عزیزان من، انسان کو یہاں پر یہ مرحلہ اپنے لیے جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ اماؤنٹ میری ہے ہی نہیں،
نہیں ہے میرے تو کسی اور کو دینا. مثلا میں آپ کو امانت دے جاؤں یہاں پہ کہوں بھی 100 روپے فلاں شخص کو پہنچا دینا, کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کی, میں میرا ہے ہی نہیں. جب میرے نہیں ہے تو کسی کو پہنچانا آسان ہو جاتا ہے. لہذا ہر وہ چیز کہ جو اللہ تبارک, آپ نے اپنا ملک سمجھ لیا, انفاق کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح سے امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی تدبیر خدا کے حوالے کر دے, حان علیہ مصائب الدنیا, اس کے اوپر دنیا کے مصائب بہت ہلکے ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس حال میں میرا خدا مجھے رکھنا چاہتا ہے وہ بہترین حال ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں. معیار یہ ہے عزیزوں کہ جہاں پر کوشش کے باوجود بھی میں اپنا حال تبدیل نہ کر سکوں, یقیناً یہ حال وہ حال ہے جس میں خدا مجھے رکھنا چاہتا ہے. اور جب خدا رکھنا چاہتا ہے تو پھر شکایت کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک جملہ یہاں پر کہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے. اتنی شدید آگ تھی کہ وہ خود آگ کے نزدیک جا نہیں پا رہے تھے. شیطان نے مشورہ دیا, انہوں نے منجنیق بنائی, حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا, پھینکا. اب آپ سوچیں کتنی دیر لگی ہوگی حضرت ابراہیم کو منجنیق سے نکل کر آگ میں جانے میں؟ یقیناً کچھ سیکنڈز کا فاصلہ ہے. اور آن بآن حضرت ابراہیم اس آگ کے نزدیک ہو رہے ہیں کہ جو ان کو جھلسا دینے والی اور ختم کر دینے والی. آن بآن, ہاں سیکنڈوں میں ہے نا. جس آگ کے نزدیک نہیں جا پا رہے اس میں جب پھینکا ہوگا تو حضرت ابراہیم, ہر لمحے میں ٹمپریچر بڑھ رہا, اور اس بڑھتے ہوئے ٹمپریچر میں یہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. وہاں سے جبرائیل آ گئے, آ کر کہا ابراہیم مدد کی ضرورت ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو آن بآن آگ میں جا رہا ہے, لہجہ بہ لہجہ گرمی اس کو جلا رہی ہے, اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مدد چاہیے. ہاں حضرت ابراہیم اگر یہ کہہ دیں نہیں کسی کی مدد نہیں چاہیے, آگ میں جل کر ختم ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی مدد کا مطلب کیا ہے کہ حتیٰ خدا کی بھی مدد نہیں چاہیے. آپ سوچیں انبیاء کے امتحان کتنے سخت ہوتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں ہاں مدد چاہیے تو جبرائیل سے مدد مانگ لی, تب بھی جل جاتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ کہ ہاں مدد چاہیے لیکن تیری مدد نہیں چاہیے. سمجھ رہے آپ کہاں حضرت ابراہیم کتنے سخت مرحلے میں ہیں, ہر لہجہ آگ کی طرف جا رہے ہیں. اگر منہ سے جملہ بھی غلط نکلتا ہے تو جل جاتے ہیں. بس کہا ضرورت ہے مگر تیری, کہ جس کی ضرورت ہے پھر اس کو کیوں نہیں پکارتا؟ کہا علمہ بحسبی, علمہ بحالی, میرے لیے کافی ہے کہ جس وہ میری مدد کر سکتا ہے وہ میرے حال سے واقف بھی ہے. بس جب میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے تو مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جانتا ہے. اب اس کا ہرگز مطلب ہرگز معنی اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں, نہ دعا کریں. حتیٰ باریک ترین چھوٹی ترین چیزوں میں بھی اپنے آپ کو خدا کا محتاج سمجھیں. لیکن دعا کے اپنے مراتب ہیں. ابتدا میں دعا اپنے لیے مانگا کرو تاکہ اللہ سے تمہارا رابطہ مضبوط ہو. لیکن جب اس بارگاہ کے حقیقی معنی میں عارف بنو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ اپنے مانگنے سے زیادہ دوسروں کے مانگنے کو پسند کرتا ہے. جب دوسروں کو مانگنے کے مرحلے میں داخل ہوگے تو عرفان کا پھر آخری مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ جب اس منزل سے نکل جاؤ گے اور دعا کا معنی تمہاری نظر میں صرف اور صرف خدا سے عشق کرنا اور عاشقی کرنا رہ جائے گا. جب انسان اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تب جا کر اس کو دعائے کمیل کے جملے سمجھ میں آتے ہیں کہ امیر المومنین نے بات کیا کی ہے. جو اپنے لیے مانگنے کے علاوہ, اپنے لیے جمع کرنے کے علاوہ دوسروں کے لیے سوچنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا, اسے دعائے کمیل جیسی دعا کے الفاظ سمجھ میں بھی نہیں آتے. پھر فرمایا اور آخری مرحلہ کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے اوامر اور نہی میں مشغول کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پروردگار اس کو تمام چیزوں سے بچا کر رکھتا ہے, حتی مباحات سے بھی. میں اپنے لیے ہر وقت یہ سوچتا رہوں, تین چیزیں ہو گئی. بس کیا؟ پہلی, کسی بھی شے کو اپنی ملک نہ سمجھو. دوسری چیز, تدبیر خدا کے حوالے کر دو. تیسری چیز, اپنے آپ کو اللہ کے اوامر اور نہی میں مشغول کرو. تم اپنے آپ کو اس میں مشغول کرو گے, تمہارے باقی سارے مشغلے خود خدا تمہارے لیے مہیا کر دے گا. شب منصوب پہ امام حسین علیہ السلام بھی ہے. عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ پروردگار مدد کرے گا. حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ پروردگار حکم دے رہا ہے, ہاں
کیا کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل جانتے ہیں کہ نبی کا خواب حجت ہوگا، کہ انشاءاللہ ستجدنی صابرا، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان بیٹے کا تڑپنا باپ سے دیکھا۔ بابا مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں لیکن چاہتا ہوں اپنی آنکھوں پہ پٹی کو باندھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان بیٹے کے گلے سے خون بہہ رہا ہو، یہ باپ سے دیکھا۔ حضرت لٹا کر گلے پر چھری پھیر رہے ہیں اور خدا قبول کر کے اسے بدل رہا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم کا فخر حسین کیوں ہے؟ یہاں ایک اسماعیل کی قربانی ہے کہ جس کا تڑپنا جناب سے نہ دیکھا گیا، جس کو خون میں غلطہ جناب سے نہ دیکھا جا رہا تھا، اور وہاں میرے مولا کے سامنے فخر اسماعیل ہے۔ کبھی قاسم کے جنازے کو دیکھ رہا ہے، کبھی علی اکبر کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کبھی عباس جیسے بھائی کے لاشے کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی اون محمد کے لاشیں اٹھا رہا ہے، کبھی آپ کی آغوش میں آپ کا 6 ماہہ علی اصغر تیر سے شعبہ سے شہید کیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ بار الہ ہمیں ماہ مبارک رمضان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ماہ مبارک رمضان اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پر خستگی طاری ہو اور ہم یہ چاہیں کہ یہ ایام جلد گزریں، کوشش کریں کہ ان آخری ایام میں اپنی عبادی کیفیات کو اور شدید بنائیں، تاکہ جاتے جاتے پروردگار سے کوئی ایسا تحفہ، کوئی ایسی نعمت پروردگار سے لے سکیں کہ جو استحقاق ہوتا ہے ان بندوں کا جو ماہ مبارک رمضان میں پروردگار کی عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ پروردگار ان تمام نعمتوں کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع ظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، الی ارواح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مسبوقۃ بالصلاۃ علی محمد و آل محمد۔